الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن له يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، اور ظالم لوگ وہ جہنم کے ایندھن ہو جائیں گے. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ راستے پر قائم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں فراغت کا پانی پلاتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کا امتحان لے اس میں. مَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے چڑھنے والا عذاب ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک سجدہ کرنے کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. بے شک سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، سو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو اس پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، آپ کہہ دیجئے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں تم کو نقصان پہنچانے کا مالک ہوں اور نہ تم کو نفع پہنچانے کا مالک ہوں. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اس کے علاوہ کوئی اپنا پناہ گاہ نہیں پاتا ہوں. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، بس میرا کام صرف پہنچانا ہے، اس کے پیغام کا حق ادا کرنا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے پیغمبر کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ لوگ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا ان سے. فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب جان لیں گے. من اضعف ناصرا، کہ کون کمزور ہے مدد کے اعتبار سے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون جتھے کے اعتبار سے کم ہے. قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اقریب ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز قریب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تم سے، یا تمہارا رب نے کچھ اس میں ڈھیل دی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، سو کوئی اس کے غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا. الا من ارتضى من رسول، بجز اس کے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی خاص پیغمبر پر کچھ ظاہر کر دے.
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اس وقت بھی چلتے ہیں اس کے داہنے جانب، اس کے بائیں جانب، اس کے آگے، اس کے پیچھے، رصدا نگراں، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ جان لے کہ پہنچا دیا اس کے رسالت کو، رسالت ربهم اپنے پیغمبر، اپنے اللہ کے رسالت کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوا ہے ان کے درمیان کو، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ ہر چیز کو گنتی میں رکھے ہوا ہے۔ سورۃ الجن کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، گزشتہ ہفتے ایک صفحے کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی جس میں جناتوں کے متعلق بڑی تفصیل سے بات آئی تھی کہ جنات بھی انسانوں کے طرح اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے اور یہ مکلف مخلوق ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کو نماز، روزے، حج اور دیگر عبادتوں کا حکم دیا ہے، اور شر اور برائی پر، گناہ پر اللہ نے ان کو سزا مقرر کیا ہے، اور نیکی پر اللہ نے ان کو نفع و انعام دیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو بھی مکلف بنایا ہے۔ جس طرح سے انسان شادی بیاہ کرتے ہیں، ان سے نسلیں چلتی ہے، اسی طرح سے جناتوں کی بھی نسلیں چلتی ہیں۔ بڑی تفصیلی بات آنے کے بعد اس میں چند ایسی باتیں بھی آئی تھی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین نے تکلیف پہنچایا تھا، اور طائف سے آپ بہت ہی غم زدہ ہو کر اور دکھ اٹھا کر وہاں سے لوٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ بے شک جو ظالم ہیں وہ لوگ جہنم کی ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو اپنا کرتا دھرتا سمجھنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا خالق و مالک، اپنے روزی پہنچانے یا نفع نقصان پہنچانے کا کسی کو اختیار دینا، یہ شرک ہے۔ اور شرک سے بڑا جرم اللہ رب العزت کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ظلم ہے جو شرک کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک ظلم یہ ہے کہ انسان ہے تو مومن، انسان ہے تو مسلمان، لیکن اس کے باوجود اپنے پڑوسیوں پر، اپنے گھر والوں پر، یا اپنے محلے والوں پر، یا اپنے علاقے والوں پر، یا اپنے ملک والوں پر ظلم کرتا ہے۔ اس ظلم کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کل قیامت میں تاریکیوں اور اندھیریوں کا باعث ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ظلم کریں گے اللہ رب العزت ان کو جہنم رسید کریں گے، کیونکہ جہنم ہی اندھیریوں کا باعث ہوگا، جنت تو روشنی کی جگہ ہے۔ اگر ظلم کسی بھی طریقے پر ہو، وہ اپنے رب کے ساتھ ہو، یا رب کے مخلوق کے ساتھ ہو، یا رب کے کسی بھی مخلوق کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت اس کی سزا ضرور دیں گے، اس کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ مومن ایمان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ظلم کی سزا پا کر پھر نجات پائے گا اور جنت اس کو نصیب ہوگا۔ لیکن مومن اگر کوئی انسان اگر ظلم رب کے ساتھ کرتا ہے شرک کر کے، تو اس کو پھر جنت نصیب نہیں ہوگا، خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ظالمین یا اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے، گناہوں سے باز رہتے، ایمان لے آتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں فرصت اور فراغت کا پانی سے سیراب کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا، صراط مستقیم پر گامزن ہوتا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کر آپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارتا، تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کو مال و جائیداد اور اولاد اور عافیت کی زندگی عطا فرماتے، جو اس کو دنیا میں بھی سکون کا باعث ہوتا۔ آج ہمارے پاس مال و اولاد تو ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو ہماری زندگی پرسکون نہیں ہے، اس میں سکون کا تلاش ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر
اپنے سکون کو کھو دیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لنفتنہم فی، کہ ہم یہ نعمتیں کیوں عطا کریں گے، لنفتنہم فی، تاکہ اس بندے کو ہم آزمائیں، اس کا امتحان لیں۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں کئی بار آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت کی آزمائش دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک آزمائش ہے اللہ مال و اولاد لے لیتے ہیں، اولاد کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا، مال اللہ نے کم کر دیا، ایک آزمائش یہ ہے۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے مال بھی خوب دیے، اولاد بھی خوب دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک آزمائش دونوں ہیں۔ پہلی آزمائش ہلکی ہے، اگر اللہ نے مال لے لیا، اولاد لے لیا تو یہ کوئی بہت بڑی آزمائش نہیں ہے، کیونکہ انسان کسی نہ کسی شکل میں صبر اس کو آ ہی جاتا ہے، اور اللہ اس کو اسی کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس تکلیف پر جو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے مال و جائیداد عطا فرمایا اور آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے حقوق میں اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں ہے، میں نے جہاں اس کو حکم دیا اس وہاں مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں ہے، اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم و تربیت کر کے میرے نقش قدم پر چلنے والا بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں نواز ہی دیے ہیں، آخرت میں اسے نوازیں گے۔ لیکن اس نے اپنے مال کا بیجا اس نے خرچ کیا، اس کو فضول خرچی کی، اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہیں کیا، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے ہماری جان اور ہمارے مال کو خرید لیا ہے۔ گویا کہ ہمارے پاس جان اور ہمارے پاس مال یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمارے پاس رکھا ہے اس کو اسی طرح اس کو لوٹانا ہے یا اس کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا فبہا، خرچ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے امتحان میں ہم فیل ہو گئے ہیں، اللہ ہم کو سزا دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندے، اگر اللہ نے اپنے بندوں کو اولاد عطا فرمائی، ان اولادوں کو اکنومیکل ریس میں لگا دیا، پیسہ کمانے کا مشین بنا دیا، اسے اللہ کے تعارف نہیں کرایا، اللہ کا انٹروڈکشن نہیں کرایا، رسول کا انٹروڈکشن نہیں کرایا، اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اس کے بچوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، تو یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا ثلاث من صدقۃ جاریۃ، ایک ایسا صدقہ کر گیا جو ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے، کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا، کوئی مسجد تعمیر کرا دیا، کوئی ہینڈ پائپ گڑوا دیا، کوئی ایسا کام جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علمی کام کر گیا، بہت سی کتابیں اس نے لکھ دی قرآن حدیث پر جس کو امت پڑھ کے راہیاب ہو رہی ہے، یا اس نے اچھے تقریر و بیانات کر دیے کہ لوگ اس کے بیانات کو سن کر دین پہ آ رہے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑا جو اس کے لیے بعد میں دعائیں کرتی ہو، تو یہ تین چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی باقی رکھتے ہیں، باقی تمام اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ انسان مر جاتا ہے، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات دے سکتا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تین عمل جو پہلے کر چکا وہ باقی رہے گا، اس کا ثواب قیامت تک ملے گا۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ اولاد کو اگر نیک بنا دیا تو اس کے لیے دعائیں کرے گی، وہ اولاد قرآن پڑھے گی، اللہ اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ اس کے جنت کے فیصلے کریں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اور جو اپنے رب کے حکم ذکر سے، اللہ کے یاد سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چڑھنے والا عذاب اس کو پہنچائے گا۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، یا معبود تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، عبادات کی پابندی نہیں ہے، فرائض واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو چڑھنے والا عذاب دیں گے۔ چڑھنے والے عذاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا عذاب جو ان کو تکلیف روزانہ بڑھا کر دی جائے گی، عذاب کا ایک درجہ مقرر نہیں ہوگا، وہ عذاب روزانہ بڑھے گا، ہر دن اس کا عذاب بڑھتا رہے گا، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔
آگے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ ہماری پیشانی اور ہماری زمین اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ جھکے، اللہ کے گھر میں گھر کے علاوہ کسی کے لیے نہ جھکے۔ اس مساجد کا ترجمہ مفسرین نے مختلف کی ہے۔ مساجد جیسے ہم بولتے ہیں مسجد کی جمع بہووچن پلورل جو ہے یہ مساجد ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے سجدہ کرنے کی جگہ، لیکن مساجد سے کوئی بندہ یہ مسجد کی چہار دیواری مراد نہ لے، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے اسے چہار دیواری مراد نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر جہاں بھی سجدہ کی جائے وہیں مسجد بن جاتی ہے۔ مسجد کا مطلب یہ کہ سجدہ کرنے کی جگہ بن جاتی ہے، تو سجدہ کرنے کی جگہ جو ہے جہاں سجدہ کی جائے گی وہ صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، وہ چاہے مسجد میں سجدہ کیجئے، چاہے آپ کھیت کھلیان میں سجدہ کیجئے یا ویرانے اور پہاڑ میں سجدہ کیجئے، سجدہ صرف ہوگی تو اللہ کے لیے۔ بعض مفسرین جیسا کہ معالم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کیا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ مساجد سے مراد ہے سجدہ کرنے کے اعضاء، پارٹس آف سجدہ، یعنی انسان کا جسم جو سجدے میں استعمال ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اس سے یہ چیزیں پیشانی ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ایسی ہمارے گھٹنے وغیرہ ہیں جو سجدے میں زمین سے لگتے ہیں، یا جو جس وجہ سے انسان سجدہ کرتا ہے، یا انسان کا پورا جسم ہی مان لیجئے پورا جسم اس کا سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، یہ مراد اس سے لیا گیا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اس پر لمبی بات ہو جائے گی، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ عبداللہ سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین نے بے اتفاق لکھا ہے کہ عبداللہ سے مراد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو ظالم اور دشمن ہیں آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ گویا ان کو اپنی نگاہوں سے کھا جائیں گے، اور سوچتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیں، ان کو مٹا دیں، اس لیے چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ کن کے ذریعے سے نظام کو بدل دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جیسا کر دیتا ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور کہہ دیجئے کہ میں نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا مالک ہوں اور نہ کسی کو نفع پہنچانے کا مالک ہوں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ کفار مکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ہم پر عذاب لائیے، ہم پر اللہ سے عذاب لا دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عذاب لانا اور نہ لانا یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، عذاب کب لانا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور جب ان پر عذاب آ جائے تو اگر تم کہو بالفرض و محال کہ اس عذاب کو دور کر دیجئے تو میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں، کیونکہ عذاب ٹالنا اور عذاب لانا میرے رب کا کام ہے، ہم اس کے مالک نہیں، ہم تو بس کیا ہیں، صرف پیغمبر ہیں، مجھے پیغام پہنچانا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر اللہ میری بھی پکڑ کرنا چاہے تو۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس رب کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں پاتا ہوں، میرا ماوا و ملجا اور میرا ٹھکانہ صرف میرا رب ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ اور کوئی ماوا و ملجا نہیں ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، بس میرا کام کیا ہے، پہنچانا ہے اللہ کے پیغام کو، اس کے حقیقی معنی میں اس کا حق ادا کرنا میرا کام ہے، میں اللہ کے پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ،
کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو فإن له نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آیت کن کے لیے ہے؟ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ کے وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، اللہ کو اللہ نہیں ماننے والے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں، پیغمبر یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ارے مسلمان کتنے ہیں، ارے بلال حبشی و غلام ہے، ابو بکر ضعیف اور برا ہو گیا ہے، علی بچہ ہے، اور یہ جو کچھ عورتیں خواتین ہیں یہ کمزور ہیں، ان کے پاس ہیں ہی کون؟ بس تھوڑے بہت لوگ ہیں جو ایمان قبول کیے ہیں۔ آپ کو تعداد میں بھی کم سمجھتے ہیں، آپ کو طاقت میں کم سمجھتے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ کون طاقت میں بڑھا ہوا ہے اور کون تعداد میں بڑھا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون، کہ اس چیز کو جب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اس چیز کو قیامت کو جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فسیعلمون، تو ان قریب جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ کس کا مددگار کم ہے، کس کا مددگار کمزور ہے، کون مدد کرنے والا کمزور ہے۔ وہاں تو باپ ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بھاگے گا کل قیامت میں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہر انسان ضعیف و کمزور ہوگا مدد کے اعتبار سے۔ تو آپ کو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ان کے مددگار کم ہیں، آپ کمزور ہیں، وہ قیامت ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کمزور کون ہے اور کس کے ساتھی کم ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ من اضعف واقل عددا، اور جتھے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بھی کون کم ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون او ام یجعل له ربی امدا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس یعنی قیامت جو ہے وہ قریب ہے، یہ اللہ نے اس کو کچھ مہلت کے لیے بڑا کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کہتے ہیں کہ اب میں یعنی اللہ عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنی غیب کی باتوں پر کسی کو خبردار نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کے غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جان سکتا ہے، الا من ارتضی، مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند کرے۔ کن میں سے؟ من رسول، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ من رسول، اپنے خاص پیغمبروں میں سے جس کے لیے اللہ پسند کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ خبر اس کو غیب کی دے دیتے ہیں۔ وہ غیب کی خبر کیا ہے؟ شریعت کے احکامات ہیں جو پیغمبروں کو بذریعہ وحی آتی ہے، یا پھر بطور معجزہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کچھ دکھا دیتے ہیں، یا بطور پیشین گوئی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ دجال آئے گا اور دجال سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے قتال کریں گے، مقام لد میں اس کو قتل کریں گے، اسے یاجوج ماجوج نکلیں گے، پوری دنیا میں فساد مچا دیں گے۔ الغرض یہ سب باتیں جو پیشین گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے، یہ پیشین گوئی بھی اللہ کے بتانے سے کی ہے، اپنے علم سے اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے۔ اس لیے غیب کو جاننے کا اختیار کسی بندے کے اندر نہیں ہے، وہ خواہ پیغمبر ہوں یا عام انسان، مگر اللہ جن کو چاہے اس کو یعنی پیغمبروں کو جو چاہتا ہے ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے شرط لگائی، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی میں کسی کو نہیں خبر دیتا ہوں، جب میں وحی بھیجتا ہوں تو جو وحی کا پیغمبر ہے، وحی کا جو مرسل ہے، جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہے، جو ڈاکیا ہے، جو ڈاک لے کر آ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے باڈی گارڈ بھیجے ہیں، 4 فرشتے اس کے لیے لگا رکھے ہیں تاکہ کوئی شیطان وہاں پھٹک بھی نہ سکے اور اس میں سے کوئی اچک نہ لے، اس کے لیے ہم نے نگراں مقرر کر دیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس پیغمبر نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچا دیا۔ آگے اللہ جو وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، خود میں نگراں ہوں،
میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں اور اس کے احاطہ کیے ہوا ہوں کہ کوئی مجھ سے اچک نہیں سکتا، کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں پہنچ سکتی، صرف میں جس تک پیغام بھیجتا ہوں اسی تک پیغام پہنچتا ہے۔ الغرض ان تمام آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو پیغامات، جو احکامات ہم کو بتائی وہ موٹی موٹی یہی تھی کہ اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں وہ جہنم رسید کر دی جائیں گے، جہنم کی ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اگر صحیح راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مال و اولاد سے نوازے گا، پھر ان کی آزمائش کرے گا۔ وہ اپنے مال و اولاد کو صحیح راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اضافہ کرے گا، بڑھائے گا۔ اگر ناشکری کرتے ہیں تو اس کو چھینے گا، عذاب میں ڈالے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، کسی اور کے لیے سجدہ بالکل نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ میں کسی کو نفع پہنچا سکتا، نہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا، بلکہ مجھے بھی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور میرا ماوا و منجا صرف اللہ ہے۔ آگے کہا کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور یہ کفار و مشرکین جو دندناتے پھر رہے ہیں، کرے کہ ہم تو بڑے جتھے والے، طاقت والے ہیں، ہم نے دنیا میں ظلم و بربریت کا ناچ ناچا ہے، آج فلسطینیوں کے چیچڑے اڑا دیے ہیں اور سب کچھ کر لیا ہے، کل قیامت میں ایک ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے، کس کی تعداد زیادہ ہے اور کس کے مددگار وہاں پر زیادہ ہے۔ کل قیامت میں جہنمی لوگ بالکل بے یار و مددگار بھٹک رہے ہوں گے اور اللہ سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں گے، کوئی پناہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں قیامت کی خبر بس اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، اور غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر تک کوئی پیغام پہنچاتے ہیں تو خود اپنی نگرانی میں 4 اور فرشتوں کی نگرانی میں اللہ پیغمبر تک پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ اس سے کوئی اچک نہ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا الشر ما قضيت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیجیے مولا، اے اللہ ہماری زندگی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ہدایت پلا دیجیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما دیجیے، اے اللہ اس قرآن کی خدمت کے لیے چن لیجیے، اے اللہ صحیح سے اس پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس پیغام کو لے کر پورے عالم میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس پیغام پہ خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو مجمع یہاں آیا ہے اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مطمئنہ عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما دیجیے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائیے، شہداء کی مغفرت عطا فرمائیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك من الخير ما نسأل محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما نسأل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان بك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دو بات پوچھ لو بتاؤ آپ کہ معلم میں امام میں کا فرق با؟ دوسر بات اللہ جب کہت رن کی نبی صاحب کے جی تو کلام پاک پڑھا اگر مانی ہم بتائیں۔ اچھا اگر ایک منٹ، اگلے اتوار کو ہم نہیں آ پائیں گے، لکھنؤ جائیں گے، چیک اپ ڈاکٹر پر جانا ہے، اس لیے اتوار کو ہم نہیں آ پائیں گے جی۔ اللہ کہت رہن کہ دھیرے دھیرے کلام پاک پڑھو، ایک ہم مانی ہم بتائیں کریں گے۔ مولانا لوگ